تشریف رکھے ماشاءاللہ ساتھی بیٹھتے جائے. جلدی جلدی تشریف رکھے. اللہ جزائے خیر دے. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. سب کو اس راستے میں دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. میرے پیارے بھائیو، درخواست ہے کہ آتی ہوئی باتیں آپس میں نہ کریں، خاموشی کے ساتھ. اللہ کا گھر ہے، اس کے بہت آداب ہے. مسجد میں امام کو یہ حکم ہے کہ قرات اتنا جہر پڑے جتنے صف ہو. اگر 2 صفیں ہو اور امام کی آواز 3-4 صف ہو تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. بعض جگہوں میں 1 صف ہوتا ہے پھر بھی لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں. یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. مسجد کا آداب. وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. نافرمانی، اللہ کے ناراضگی کی چیزوں میں یہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سے وہ مسجد میں لوگ اونچی اونچی آواز سے بولیں. بہت اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب ہے. بہت خاموشی کے ساتھ. شاہنشاہ کا گھر ہے. تشریف رکھے ساتھی، تشریف رکھے. جزاکم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیوں، دین میں، اسلام میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے انسان کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم بزرگ فرماتے ہیں، جو یہ بہت قیمتی بات ہے، جو انسان کہے کہ یہ کام تو اسلام میں دین میں مشکل ہے، یا یہ ضعف ایمان کی علامت ہے. یہ ضعف، اس آدمی کی ایمان بہت کمزور ہے. اللہ نے دین میں اتنے ایسے احکام نازل نہیں کیے جو انسان کر نہیں سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کا ایمان بہت نیچے گرا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ حکم تو سخت ہے. اسلام میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دین میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی ہے. الدین یسر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین آسان ہے. یہ انسان کی مزاج اسلام سے الٹا ہے، اس لیے اس کو مشکلات نظر آتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو پھر میں بھول جاؤں گا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے. بس ہمیں ابھی سے خوشی ہونا چاہیے. یہ ہماری ایمان کی کمی ابھی ڈر رہے ہیں کہ وہی روزہ ہے، کیا کریں گے، وہ گرمی آ رہی ہے. اور میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ کیا دیتے ہیں تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا. سارا سال، یہ نہیں بارش کی طرف اللہ کی رحمتیں برستی ہے. جہاں ایک آدمی کو ایک جگہ 1000 روپے روزانہ ملتا ہے اور ایک جگہ 70,000، تو کتنا فرق ہے؟ رمضان میں 70 گنا عمل زیادہ ہو جاتا ہے. بعض علماء اعتراض کرتے یہ تو فرض ہے. مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹ کے بانی نے لکھا ہے دعوت حق میں، رمضان میں ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں
نبی علیہ السلام ویسے بھی سخی ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں کریہ المرسلہ، ایسے سخاوت ہوتی جیسے تیز ہوا چلے. اس لیے میرے پیارے بھائی، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ رمضان میں ایسے اپنے مال کو خرچ کرے، اللہ 10 گنا 700 گنا اور دے گا. غریبوں پر خرچ کرو. لیکن سخاوت جو ہوتا ہے وہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہاں شک جو ہوتا ہے بخل کی وجہ سے ہوتا ہے. یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے فضائل صدقات میں، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے. ہم ساؤتھ افریقہ میں گئے تھے اور اس طرح زمبابوے میں حیران ہو گئے. اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، ایک ایک محلے میں غریب لوگوں کے لیے 100 آدمیوں کے روزانہ مغرب کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. ایک نہیں ہے، ایک دن نہیں ہے، پورا رمضان پورا ڈبے چاول گوشت بن کے دیہاتوں میں بیچتے تھے. اور رمضان میں دنیا کے کام کرنا چاہیے. آج مجھے ایک کارگزاری ہے، بڑا دل خوش ہوا. ایک آدمی نے اپنے باپ سے کہا کہ بھائی ہمارا یہ 11 مہینے رمضان کاروبار ہوتا ہے، یہ رمضان کو بالکل اس کاروبار سے چھٹی کریں گے. حالانکہ رمضان میں وہ چیز زیادہ چل رہی ہے، یہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے. جن کا گزارا چلتا ہے رمضان میں دنیا کا کام بند کرو، نہیں تو کم کرو کم از کم. جو مزدور کو اپنا رمضان میں کام ہلکا کرے گا، اللہ پاک قیامت میں اس کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا نبی کے ہاتھ سے. اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا. مزدوروں سے کام کم کرنا ہے. 8 گھنٹے کام کرانا ہے، 6 گھنٹے کرو، 5 گھنٹے مزدوری پورا دے دو. ان کی دل سے دعائیں نکلی گی. مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تم پر ایسے رحم کرے گا کہ حیران رہ جاؤ. آج جو پریشانی آتی ہے اور بھی وجہ ہے کہ ہم سے کسی مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. پھر آدمی روتا ہے یہ تکلیف کہاں سے آئی. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی قتل ہوا، 2 آدمیوں پر دعویٰ ہوا، ایک بے گناہ ایک مجرم. بے گناہ کہتا تھا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، انصاف کر دے. جنہوں نے قتل نہیں کیا وہ انصاف چاہتا تھا، اور جنہوں نے قتل کیا وہ معافی مانگتا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. اللہ کا شان کہ جو بے گناہ تھا وہ پھانسی کا حکم ہوا، اور جو مجرم تھا وہ بری ہو گیا. تو جو غیر مجرم تھا اس کے دل میں شکایت پیدا ہوگی کہ یا اللہ اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں نے تو آپ سے انصاف مانگا تھا. انصاف تو یہ تھا کہ قتل تو میں نے نہیں کیا. تو اس زمانے کے نبی کے ذریعے سے پیغام آیا کہ تم نے انصاف مانگا تھا، تم نے فلانی جگہ ایک چوینٹی ماری تھی. ہاں ایک چوینٹی کتنا، میرے ساتھ قرآن میں قانون ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے. ایک چوینٹی پر زیادتی کرنے سے بھی انسان کو تکلیفیں پہنچ جاتی. کل آیا 2 دن ڈیرا اسماعیل خان مرکز میں بہت پیارے مذاکرے ہوئے. نوجوان علماء تھے. یہ بہت عبرت کی بات ہے کہ ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے کہ گھر میں ایک بلی رہتی تھی. وہ بیوی بڑے نزیک طبیعت کی، وہ خاون سے نہ رہے کہ یہ بلی ہر چیز خراب کرتی، تو کیسا مرد ہے. بس اس کو غصہ یا رائفل لایا، بلی کو مارا. اس کے پیٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بلی وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے. یقین کرو اس عورت کی جتنے اولاد پیدا ہوتی تھی بس ضائع ہوتی تھی، ایک بھی نہیں ہوتا. ایک بلی پر ظلم کیا، اللہ نے ایسا کر. دوسرا آدمی کا بیان کہ اس نے سانپ کو مارا. سانپ کو مارنا کا حکم ہے لیکن آگ میں جلانے کا اجازت نہیں ہے. اس نے سانپ کو زخمی کیا، پھر اس کے لیے آگ، تو وہ سانپ کے منہ سے جگہ نکلتی تھی، بیچارہ مر گیا. تو یہ آدمی بھی جب مرتا تھا وہی حالت تھی، اس کی زبان سے ایسی ہی موت ایسی شکل میں آئی. سانپ سے زیادتی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور انسان پر زیادتی کب اللہ اس انسان پر رحم کرے. من غش فلیس منا. رمضان میں بھی لوگ دھوکہ کرتے ہیں. جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، نبی کا صاف اعلان ہے، وہ میری امت میں سے نہیں.
یہ ایمان کی کمی ہے جو دھوکا دیتا ہے. اگر ایمان ہوتا تو کبھی دھوکا نہیں دیتا. نبی کی دعائیں لیتا. رمضان میں ہم نبی کی دعائیں لے سکتے ہیں. ہاں اللہ پاک اس انسان پر رحم کرے جو بیچنے میں بھی نرمی کرے اور خریدنے میں بھی. نبی کی دعائیں تاجر ہے, نبی کی دعائیں مانگ. تپی والے پکیزئی والے اگر ہو پیری کی جگہ پر چلے جائے وہ کم ہے ماشاءاللہ. تو میرے پیارے بھائیوں کیا عرض کر رہا تھا, بیچنے میں جو نرمی کرے, دکاندار ہے, نبی کی دعائیں رمضان میں لے سکتا ہے. ایک غریب آدمی ہے, ایک ریڈیو, اس نے کہا اس کے 120 روپئے بن سکتا ہے, بھائی 100 روپئے دے دو باقی آپ کو چھوڑ دی. لیکن غرض کے لیے نہیں ہے, غریب آدمی ہے, اس کے لیے تھوڑا سودے میں یا جھک کر کے توڑو, اس کا دل خوش کر دیا. تو نبی کی دعا دی. خریدنے والے کے لیے, ایک غریب آدمی ہے, ریڑھی دھوپ میں کڑا ہے, سبزی خرید لی, بند ہے 80 روپئے دے. تم نے کہا بھائی یہ 20 روپئے آپ کا ہے. غریب آدمی 20 وہ خوش ہو جائے گا, 20 روپئے ویسے چھوڑ دیے, اتنا زیادہ نہیں لیکن اس کا دل خوش کر دیا. نبی کی دعا تم نے لی. قرض کسی پر تھا, اس کو وقت پورا ہو گیا لیکن اس پر کچھ حالات آئے, تم نے کہا کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی بعد میں تو یقین کرو نبی کی دعا تمہیں مل گئی, اللہ تمہارے ساتھ سہولتیں کرے گا. اور جو قرضدار کے قرض خواہ جس پر قرض ہے اس سے سختی کرے گا, حدیث میں اللہ پاک قبر میں اس انسان کے ساتھ سختی کرے گا. لیکن دوسرے طرح بھی ڈرایا, اسلام جوڑ کا مذہب ہے, جس پر قرض ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے اور وہ ٹال مٹول کر سکتا ہے, نہیں دیتا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مجبوری نہیں ہے, ویسے کہ مجھ سے کون لے سکتا ہے, کون ہے اوپر والا. مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمًا, اللہ کے کتاب میں تو ظالم لے کر جاتا ہے. قرض دیتا بھی ہے لیکن اس کے دینے کا وقت ہے اور تو دے بھی سکتا ہے, اور اس پیر میں اپنی ضرورتوں میں لگاتا ہے, اس کے نہیں کرتا ہے, تو اللہ کی کتاب میں تو ظالم لے کر جاتا ہے. اسلام جوڑ کا مذہب ہے. تو میرے پیارے بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے, اس میں بس ابھی سے اللہ سے مانگو, خوب آخرت کے کمانے کا مہینہ ہے. رمضان میں تراویح کے ایک سجدے پر سبحان, یہ کمپیوٹر میں خدا کی قسم نہیں آتا ہے, یہ کمپیوٹر بہت چھوٹا ہے, اس سے ہمیں وہ چیز سما نہیں سکتے, یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ تانوی صاحب نے بہشت زیور میں اور کنز العمال میں بھی روایت ہے کہ رمضان کے ہر سجدے پر, تراویح کے سجدے پر, فرض تو بہت اونچی چیز ہے, تراویح کے ہر سجدے پر اللہ پاک جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے. یہ کوٹی کے یہ محل کتنا لمبا چوڑا ہوگا. یہ تو سنت ہے, پھر فرضوں پر کیا ملے گا. رمضان میں تو میرے پیارے بھائی کوشش کرو کہ ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو جائے. جماعت کے بغیر, میں پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ ابو بکر وراق شیخ المشائخ, استاد علماء کا وہ استاذ ہے, وہ حج پر جا رہے تھے, پہلی زمانے کی بات ہے, جب ایک پڑاؤ سارا دن سفر کر کے جہاں رات ٹھہرتے اس کو پہلی پڑاؤ پر پہنچے تو 700 کہا مجھے واپس کر دو. کیوں واپس کر دو؟ اس نے کہا مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے؟ 700 بڑے بڑے گناہ ہو گئے. لوگ حیران ہو گئے کہ 700 گناہ تو ایک بڑے گناہگار آدمی سے ایک دن میں نہیں ہوتا ہے, یہ تو شیخ المشائخ ہے. تو پھر وہاں مولانا زکریا صاحب معمولی آدمی نہیں ہے, شیخ الحدیث ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایک روایت ایسی ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے تم نے 700 کبیرہ گناہ کر دیا. یقین کرو میری میں امام ہوں, میرے ساتھ رمضان کے بغیر بھی یا رمضان میں بھی جو لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, میں وہاں بعض وقت بیٹھا ہوں, بعد میں رہنے والے دگنا اکیلا پڑھتا ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں سمجھتے, کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے.
جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، یہ حفاظتی سامان ہے۔ مسلم کی شریف کی حدیث ہے، سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ میں نہیں کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اور جو اس کو چھیڑے گا جس نے فجر کی نے، تو حدیث میں آگے ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے جواب طلب بھی کروں گا۔ ریاض الصالحین کا شرح ہے عربی میں، ہاں دلیل الفالحین، اس میں لکھا ہے حجاج ابن یوسف بڑا 1,20,000 لوگ بے گناہ قتل کیا، لیکن جو آدمی مجرم اس کی نزدیک مجرم سمجھ کر کے آتا تھا اس سے پوچھتا تھا کہ آج تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر فجر کی نماز پڑھا ہوا مجرم آتا تھا تو اس سے وہ ڈرتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ سمجھتا، علم بھی تھا کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اگر اس کو میں نے چھیڑا تو پھر میری خیر نہیں۔ آدھی رات تک گندا دے کر صبح کی نماز پڑھے رہے، یہ کیا مسلمانی ہے؟ میرے پیارے بھائی، یہ رمضان میں تو نیتیں کرو، اللہ سے مانگو کہ ایک نماز میں جماعت کے بغیر نہ رہ جائے۔ کس کس کی نیت ہے؟ ہاں، اور ہاں رمضان میں کوشش کرو کہ حفاظت کرو آنکھوں کی، زبان کی، کان کی، عبادت سے پرہیز، جیسے اردو میں ہے علاج سے پرہیز بہتر ہے، تو حدیث میں ہے کہ گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑا پرہیزگاری ہے۔ گناہ سے بچنا، عبادت زیادہ نہیں لیکن گناہ سے آدمی بچتا ہے، بدنظری سے، اس سے ایمان خطرے میں، ایک ایمان نہیں چلی جائے۔ صاف فضائل اعمال میں ہے، ایک آدمی نزع کی حالت میں ابھی مرنے والا ہے، اور باتیں کر سکتا تھا، لیکن جب کلمے کی تلقین ہوتی وہ کہتے میرے زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ وہ کہتے کہ ایک عورت تولیہ خریدنے آئی، بڑی خوبصورت تھی، میں اس کو دیکھتا رہا، ابھی اس کی وجہ سے میرے زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ النظر سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکا مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، جو نظر کو کنٹرول میں رکھے گا اللہ اس انسان کو ایسا ایمان نصیب کرے گا جس کی مٹھاس اپنے سینے میں محسوس کرے۔ یہ گندے موبائل لوگ ساری رات دیکھتا ہے، اس سے ہاں میرے جیب میں تک اس منی صاحب کا فتویٰ ہے، یقین رکھو آنکھوں کا غلط استعمال انسان کی دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے۔ یقین رکھو آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں، اور اس ظلمت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ میرے جوان شیطان بہت دشمن ہے، یہ تو فیصلہ کرو کہ رمضان میں گندی چیزوں کو نہیں دیکھوں گا۔ جو رمضان میں صحیح استعمال ہوگا اللہ پاک پھر پورا سال اس کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ رمضان کی یہ برکت ہے، رمضان انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، گناہ سے بچانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تب کہ رمضان، ہمارے بہت پورے دنیا کے امیر تھے حضرت جی انعام الحسن صاحب، وہ بیان نہیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے، کبھی کبھی تھوڑا سا ترغیب، تو اس نے ایک شعر پڑھا تھا، لبو بندو چشمو بندو گوشو بند گر نبینی سیر حق برما برخند، یہاں زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کراؤں، اگر تمہیں اللہ مل گیا نہیں تو مجھ پر ہنسی کر۔ رمضان میں تو کم از کم میرے پیارے بھائی کوئی ایسی بات نہ کرو جو اس سے مسلمان کی حقارت، مسلمان کے خلاف بولنا، ہاں زبان پر پابند۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سن 80 میں فیصل آباد میں اعتکاف تھا، 1000 لوگوں نے اس کے ساتھ اعتکاف کیا تھا، تو لوگوں سے کہتا تھا کہ خوب کھاؤ خوب سو جاؤ، لیکن 2 آدمیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے نہ دیکھو۔ یہ ہمارے زمانوں کے وہ بریک نہیں ہے۔ پھر جب لقمان حکیم بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، تفسیر کشف الرحمن میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی۔ کتنے؟ اور 4000 نبیوں کی صحبت سے مجھے 8 باتیں نچوڑ نکالا ہے۔ کتنی باتیں؟
عمل کرنے کی نیت ہے، پھر بیان کرتا ہوں. دیکھو یہ بھی حدیث ہے بخاری کی کہ جب انسان عمل کرنے کی نیت سے بات سنتا ہے تو پھر عمل کرنے کے اللہ توفیق بھی عطا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اگر ثواب کی نیت ہو تو ثواب ملتا ہے، اگر ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ انشاءاللہ سن کر میں عمل کروں گا اور آگے پہنچاؤں گا بھی تو اللہ پاک اس کی بھی توفیق دیتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب تو نماز پر ہو تو دل کی حفاظت کرو. نماز پر ہو تو کس چیز کی حفاظت کرو؟ دل کی حفاظت کرو. نماز میں دل چلا جاتا ہے، ڈانچہ ادھر ہوتا ہے، جو بادشاہ ہے وہ دوسرا مخلوق کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. بالکل آدمی شیطان نہیں چھوڑتا ہے. تھوڑا سا اپنے توجہ کو تنہائی میں ذکر کر کے نماز سے پہلے اللہ سے چند منٹ پہلے آ کر مانگنا، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے. بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتی اگر نماز پر تم نے محنت کی. جب نماز پر ہو تو کس چیز کی حفاظت کرو؟ دل کی حفاظت کرو. جب لوگوں میں ہو تو زبان کی حفاظت کرو. یہ اکیلا جب ہو تو غلط نہیں چلتی، لوگوں میں ہو تو. اور جب غیر کے گھر میں ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو. ہمیں بڑی بے احتیاطی ہے. دیکھو اتنے بڑے لوگ فتوی رحیمیہ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو یہ درخواست ہے میرے پیارے بھائیو، میرے استاد، جب آدمی صحابی کا نام لیتا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتا بڑا ناراض ہوتا. صحابہ ہمارے محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے ہمیں یہ دین پہنچا ہے، واسطہ ہے. تو پوری امت میں 1 نمبر درجے کا آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی صفائی قرآن نے بیان کی. قرآن کی سورہ نور میں 2 رکوع میں عائشہ کی صفائی قیامت تک بیان ہو رہی. یہ بیٹی اور باپ ہے، کوئی غیر نہیں ہے. بیٹی باپ کے گھر آئی ہے، باپ کے ساتھ کمرے میں بیٹی ہے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آ گئے. جب دیکھا کہ ابو بکر اپنی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہے تو پسند نہیں کیا. یا اللہ صاحب دیکھو فتوار، اے ابو بکر، عورت اگرچہ بیٹی بھی ہو تنہائی میں ان کے ساتھ اپنی بیوی کے علاوہ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں. ابھی کوئی زمانے کا بزرگ ہے کہ میرا دل پاک ہے، ابو بکر سے بھی اس کا دل پاک ہے. عورتوں کے ساتھ اختلاط ایمان کو سلب کرنے والی چیز. عورتوں کا اختلاف آدمی کے دل کو برباد کر. ابھی تو باطل والے لگے ہیں ملاتے ہیں. یہ ان اللہ ہماری حفاظت کرے. وہ تو نماز میں عورت کو، پہلے زمانے میں عورت نماز میں آتی تھی، امام سے غلطی ہو جائے تو اس کو لقمہ دینے کے لیے امام کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. امام بیٹھنے کی جگہ تھی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کی جگہ تھی بیٹھ گیا تو کیا کہو؟ سبحان اللہ. یہ لیکن اگر عورت لقمہ دینا چاہیے تو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. وہ یہ حکم ہے، آواز نہیں نکلے. ابھی موبائل کو کھولو تو عورت کی آواز. میرے پیارے بھائی، ہم سوئے ہوئے ہیں، باطل ہمارے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے، اسلام سے رکنا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں ترقی کا راستہ بتا دیں. محنت نہیں کرو گے تو ایمان بھی خطرے میں جا رہی ہے. تو جب لوگوں میں ہو تو زبان کی حفاظت کرو، غیر کے گھر میں ہو نظر کی حفاظت کرو، اور دسترخوان پر ہو تو پیٹ کی حفاظت کرو. دسترخوان پر ہو، میرے پیارے بھائیو، جتنے میرے پیارے بھائی ہیں، یقین کرو رزق اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. رزق جو لکھا ہے ہمارے اولاد کو، ہمارے بچوں کو، جو اللہ نے مقدر کیا وہ مل ہی جائے گا. لیکن اس کی وجہ سے غلط طریقے استعمال نہ. الا وان نفسا لن تموت. اللہ نبی نے
اعلان کیا الا خبردار خبردار، ایک نفس کو اس وقت تک ہرگز موت آ نہیں سکتی جو اس کا لکھا ہوا رزق نہ کھائے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب، غلط راستے اختیار نہ کرو، دھوکے سے ظلم سے غلط طریقے سے نہ اختیار کو، اپنے اولاد کو برباد کرو گے. حرام ہوری 80% بی دین انسان میں حرام غذا کے وجہ سے آتی. تبلیغ میں بھی آدمی، مولانا اسلم صاحب بہت بڑے بزرگ تھے پہلے زمانے کے، ملتان کے تھے. سن 80 اجتماعات میں، انگو میں اجتماع تھا، سن 80 میں تھا، وہاں بیان کیا تھا. رائیوڑ میں جوڑ اجتماع میں بھی بیان، وہ کہ جس پیٹ میں حرام ہو وہ چاہتا بھی ہے وہ نیک عمل کر نہیں سکتا. اور حرام میں برکت نہیں ہوتی میرے پیارے بھائیو. ایسے غلط راستے سے جائے گا پریشانیاں بھی ہوگی. حلال تھوڑی میں برکت اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ حرام کا لقمہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے اولاد کو حلال کھلاؤ. ہاں، اسی 80% بھی دینی انسان میں حرام غذا کے وجہ سے آتی. احمد اللہ حوری فرماتے 10% بے نمازی کے ہاتھ کھانے سے آتی، 10% غلط ماحول میں بیٹھنے کے سے آتی. سب سے زیادہ اپنے غذا کو علماء سے پوچھو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کاروبار لوگ کرتے ہیں بس پرواہ بھی نہیں کرتے، پیسے آ جائے، پیسے تو آ جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل بخاری میں دعائیں تمہیں لگے گی، تمہارا ایک بھی نہیں بنے گا. آپ یقین کرو، ایک آدمی کا سونے کا گھر ہو، لیکن ہم تو آپ سارے مسلمان ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بددعائیں کی وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے تعیسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التلاسان تعیسا وانتقض و اذا شق فلن تکشا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہلاک ہو جائے، سر نیچے پاؤں اوپر ہو جائے، اور پاؤں میں کانٹا چھپے تو اللہ اس کے کانٹے کو بھی نہ نکالے. وہ آدمی جو مال کے وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، مال کے وجہ سے اللہ نے فرمایا سود نہ کرو، آدمی سود کرتا ہے، جھوٹ نہ بولو، کاروبار میں جھوٹ کرتا ہے، دھوکہ نہ دو. جو اپنے لیے پسند کرتے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے. مال تو آئے گا لیکن نبی کی دعا تمہیں لگے گی، تمہیں خوشی کا دن نصیب نہیں ہوگا. ایسے پریشانی آئے گی کہ حیران رہ جاؤ. اور نبی کی دعا ملے گی تو پھر اللہ پاک تمہارے اولادوں کو چمکائے گا. ایک کبوتر نے، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور دلال الخیرات میرا وظیفہ ہے اس میں کہ ہاشمی بھی لکھا ہے. حج غار ثور پر میں نے خود بیٹھ کر، اس میں میرا بھتیجا تھا قاری عثمان ابھی دنیا سے چلا گیا، ہم دونوں اکٹھے ہو کر اندر 2 رکعت نفلیں پڑھی غار ثور میں. مکے سے 6 میل کے فاصلے، 1 گھنٹہ چڑھنے میں لگتا ہے، بہت سخت. نبی علیہ السلام جو کافر اسے وہاں ہجرت کر کے چھپ گئے تھے 3-4 راتیں، تو وہ بڑا کھلا ہوا منہ ہے اس کا، بیٹھ کر آدمی نماز پہ 2 آدمی پڑھ سکتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے نہیں. تو اس غار کے کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ ہمارے فقہ کی کتاب اشرف الہدایہ، ہدایہ کی شرح، اس میں بھی یہ لکھا ہے. یہ تیسرا حوالہ ہے کہ کبوتر کا جوڑا آیا، انہوں نے وہاں انڈے دیے. کیا دیے؟ اور کافروں نے کہا اگر یہ ہاں ہوتا تو یہ کبوتر اڑ جاتے اور انڈے ٹوٹ جاتے. یہاں نہیں، چلے گئے. نبی علیہ السلام کے حفاظت میں استعمال ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کبوتروں کے لیے دعا کی. تو ابھی حرمین شریفین میں یہ کتابوں میں لکھا ہے جتنے کبوتر ہے اس جوڑی کی اولاد ہے، لاکھ ہزاروں کی تعداد میں ہے. مکے میں تو کبوتر چوک ہے. جو لوگ حج عمرہ گئے نہیں ان کو اندازہ نہیں لگتا ہے، جو گئے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح کو حبشی لوگ 2 ریال 1 ریال گندم کہاں سے پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے حاجی عمرہ والے جاتے ہیں اور بکیر دیتے ہیں، اور ڈھیر لگی ہوتی ہے گند. کوئی ان کبوتروں کو چھیڑتا نہیں ہے. مسجد تنعیم عائشہ میں جاؤ، وہاں مدینے میں جاؤ، وہاں جاؤ، یہ 1400 سال ہو کر کے مزے کر رہے ہیں. نبی کی ایک دعا ہی ہے. اس طرح ہم ابھی نبی کی دعائیں لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت سے اعمال نبی نے بتایا ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی. لیکن جو مال کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں رشوت لیتا ہے، سود کرتا ہے، دوسرے سے دھوکہ کرتا ہے آنکھیں بند کر کے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کی مسلسل بد دعا ہے. تعیسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التلاسان
حتی ایسا وانتقض ویزا شق فلن تکش. یہ مسلسل بدعا ہے کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چوبے، اللہ اس کے کانٹے کو نہ نکال. کانٹا نکل جائے تو پاؤں میں تکلیف دور ہو جاتا ہے، اندر ہوتا ہے تو تکلیف مسلسل ہوتی ہے. کوشش کرو میرے پیارے، یہ رمضان میں تو انتہائی اللہ سے مانگو. ہاں علماء سے پوچھو کاروبار کے بارے میں بھی کہ بھائی یہ میں کاروبار کرتا ہوں، اس میں شریعت کی کیا احکام ہے. اپنے کمائی کو حرام نہ کر دو. تو لقمان حکیم کی 4 باتیں ہو گئی. جب نماز پر ہو تو، اور جب لوگوں میں ہو تو زبان کے ہو، اور جب غیر کے گھر میں ہو، اور جب دسترخوان پر ہو. ایک تو پیٹ کی حفاظت یہ بھی کرو کہ حرام، دوسرا اپنے بہت زیادہ بھی نہ کہو. یا اللہ آتا ہو ہمیں صحابہ کے کچھ نہ کچھ مشابہت ہے توفیق دے. ایک صحابی کو ڈکار آیا، سرید کا یہ ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا اکثر من جوشائے کا، یہ ڈکار روکو. جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے ہیں قیامت میں زیادہ بھوکے ہوں گے. یا اللہ صحابہ کتنا عمل کرنے والے. مولانا ابراہیم سے دیوبند کے عالم جوڑ میں فرماتے پچھلے سال میں، اس صحابی نے جب یہ بات نبی کی سنی تو 30 سال تک کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. 30 سال، 30 دن نہیں ہے، 30 سال تک کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. رمضان میں تھوڑا افطاری میں اتنا نہ کھاؤ کہ پھر تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ میں مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے ساتھ افطار کرتا تھا. وہ کھجور لی اور ایک جگہ نہیں کھاتا، اسے ٹکڑے ٹکڑے، جیسے یہ نفس یہ کتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا تاکہ وقت گزر جائے، زیادہ نہ کھایا جائے، پھر عبادت نہیں ہو سکتی. بالکل بھی بھوکا نہ رہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. یہ ساری بیماریاں یہ پیٹ پر کھانے سے پیدا ہو جاتی، زیادہ بے وقت کھانے سے. اور کئی میرے پیارے، دنیا مزوں کی جگہ نہیں، یہ ضروریات کی جگہ ہے. مجھے اتنا پیاری لگتا ہے یہ بات مولانا یوسف رحمہ اللہ کہ یا اللہ ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے. ایک وقت میں، میری بات سمجھ رہا ہے، سن رہے ہیں؟ ایک وقت میں کیا کہا؟ 5 قسم کا سالن جمع کرنا، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں. ہم فتوی نہیں لگاتے کہ یہ ناجائز تھا، لیکن حضور کا، اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ یہ منع نہیں ہے، لیکن 5 قسم کی چیزیں 1-2 تو غریبوں کو دے دو. ہمارے آنکھ کی نیچے ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بڑھیا نہ سمجھے کہ میں اتنا قسم کے تیار کر سکتا. وہ تو یہ ہے کہ دوسروں کو کہلاؤ. اور 4 چیزیں باقی. 2 چیزوں کو کس حال میں نہ بھولو. ایک اللہ کو نہ بھولو، اللہ ساتھ ہے، اللہ ہر وقت ساتھ ہے. اینما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو گے اللہ ضرور وہاں ہے. اور دوسرا موت کو کبھی نہ بھولو. ہم نے موت بھولا ہوا ہے. یقین کرو باتیں آسان ہے. یہ 4 مہینے کا پہلا یقین کرو میرے پیارے بھائی، جب میں پہلا 4 مہینے آیا اس کا ایسی کیفیت ہوتی ہے. میرا بڑا بھائی تھا پکا مکان بنیادیں لگا رہا، مجھے وہ یہ دن یاد ہے. مجھے اندر دل بتا رہا یہ میرا بھائی بالکل پاگل ہو گیا، دنیا کے لیے ایسے پکے مکان بنا. اور قرآن فرماتے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اتنے پکے پکے بنیادیں لگاتے ہو، معلوم ہوتا ہے تمہیں یہاں سے جانے کی نیت نہیں ہے، یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے. یہ تو مسافرخانہ ہے، اصل تو وہاں کی بنانی ہے. عقل مندی وہ ہے. ایک تو ہم اللہ کو نہ بھولو، دوسرا موت کو نہ بھولو. موت اچانک آ جائے گا، کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. اور 2 چیزوں کو بھول جاؤ، 2 چیزوں کو نیکی کر دریا میں ڈالو.
اپنے نیکیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کرو کہ میں نے تہجد پڑھا، میں نے اتنا کیا، میں نے، اس سے وہ نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ ہوا ہے لیکن بار بار ذکر کرنے سے اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگلی، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس سے بدلہ لینا بھول جاؤ، انتقام لینا بھول جاؤ، انتقام لینا بھول جاؤ۔ یہ بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس کے بیوی پر غلط تہمت لگانے والے، غلط تہمت لگانے والے منافقوں کے سردار، اس کا جب انتقال ہوا، اپنا بیٹا پکا مسلمان، باپ پکا منافقوں کا سردار، بیٹے سے کہتا ہے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص منگواؤ کہ میں اسے کفن بناؤں۔ بیٹا کہتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا؟ اس نے کہا میں نے جو بھی کیا لیکن اس کا شان اور ہے۔ نبی علیہ السلام اپنا کرتا نکال کر اس منافق کو دے دیتے ہیں۔ ابی بن سلول رئیس المنافقین۔ پھر ہمارے استاذ فرماتے تھے، دیوبند کے عالم تھے، کرک کے شہید احمد مولانا سے، اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے پھر آیا کہ میرا باپ کہتے ہیں کہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھے۔ حضرت عمر نے روکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے روکا نہیں ہے۔ ہمارے استاذ مزید بار کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اپنے لعاب مبارک اس کے بدن پر ملتے تھے کہ اگر میرے لعاب سے اس کو آرام پہنچے، چونکہ ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں چلتی ہے۔ لیکن بخاری کے حاشیے میں لکھے ہے، بخاری شریف میں، کہ جب نبی علیہ السلام کے ان اخلاق کو دیکھ کر وہاں 1000 منافقین تھے، سب نے منافقت سے توبہ کی، سچے مسلمان بنے۔ اللہ ہمیں بھی کچھ عفو درگزر کرنے والا بنا دے، معاف کرنے کو اللہ بہت پسند کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے جو میری امت کے عذر کو قبول نہ کرے، ایک آدمی سے غلطی ہوئی، تجھ سے معافی مانگتا ہے، تو کہتے نہیں معافی نہیں ہے، تو وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے۔ حدیث میں وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے۔ یہ اخلاق ہے۔ دین صرف یہ 5 وقت نماز نہیں ہے، دین پوری زندگی اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گزارنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ رمضان کے مہینے میں تو فیصلے کرو کہ ہم نے اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے بہت بڑے عالم مفتی محمد شفیع صاحب، اس کا بیٹا تقی عثمانی صاحب کہتا ہے یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میرا باپ کہتا ہے کہ شرم کی بات ہے، لیکن تم سے کہتا ہوں جب میں باتھ روم داخل ہو جاتا ہوں تو باتھ روم میں تو آدمی ذکر کر سکتا ہے، اندر ایک دعا یاد کرو، جن لوگوں کو جنات کی شکایت ہے یا مستورات کو، یہ رائے وینڈ کے پورے پاکستان کی شورا کے درمیان وہ احمد بٹلہ صاحب نے بیان کیا کہ ایک مدرسے میں جنات آتے تھے، وہ بچوں کو بہت تنگ کرتے، تو ایک بڑے عالم کو لے آیا، اس نے کہا کہ جس بچی کو زیادہ تنگ کرتا ہے اس کو میرے پاس لے آؤ، تو اس نے اس پر حاضر کر دیا، ان کو کچھ وظائف پڑھ کر کے حاضر کرتے، تو اس نے وہ جن سے کہا کہ آپ تو ابھی یہ لڑکی پر ہے، آپ علیحدہ میں میرے ساتھ ملے۔ وہ عالم نے کہا، جن سے کہا کہ آپ تو لڑکی کے زبان پر میرے ساتھ بول رہے ہو، آپ علیحدگی میں میرے ساتھ بول۔ اس جن نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، اس نے کہا میرے ساتھ ایک خادم ہوگا۔ تو وہ عالم اکیلے کمرے میں خادم کے ساتھ بیٹھا ہے کہ یہ جن انسانی شکل میں آیا، پگڑی باندھا ہوا اور دوڑی، تو یہ عامل حیران ہو گیا، اسے پوچھا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان بھی ہوں، عالم بھی ہوں، دیوبند سے پڑھا ہوا۔ تو وہ عالم حیران ہے کہ تو پھر ان بچوں کو کیوں تنگ کر؟ اس نے کہا اس مدرسے میں میری اپنی بچیاں پڑھ رہی ہے، اور جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں برداشت صبر نہیں، جیسے آدمی کا نشہ ہوتا ہے، بہت سمجھاؤ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کوئی ایسے وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے تو یہ بچیاں پھر تمہیں وہ بچ جائے؟ اس نے کہا فلاں کتاب میں وہ وظیفہ ہے۔ پھر وہ عالم نے ڈھونڈا نہیں، میرے جن نے وہ بتایا، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، آسان دعا 3 جگہوں پر، کپڑے چینج کرنے سے پہلے، باتھ روم داخل ہونے سے پہلے،
اور غسل کرنے سے پہلے ان 3 موقع پر. ابھی ڈیرہ غازی خان میں میں نے وہ پڑھا, شاید ابھی بیان میں بھی ایک سفید ریش میرے ساتھ بیٹھا ہے, ہاں کھٹا کالونی کا, اس نے کہا یہ جھوڑ میں تم نے کہا میرے بچوں کو بہت تنگ کرتے, جب سے یہ دعا شروع کی کوئی پریشانی جن کی نہیں آتی, بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو وہ میں مولانا وہ مفتی محمد شفیع صاحب کی بات نقل کرتا کہ اس کا بیٹا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میرا باپ کہتا ہے کہ جب میں باتھ روم میں داخل ہو جاؤں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں, یا اللہ تو ہمیں بھی ایسے بے چین ہے کہ میرے زندگی کے لمحات سیکنڈ ختم ہوتے رہے ہیں اور اس میں کوئی عمل نہیں ہو, وہاں تو آدمی ذکر نہیں کر سکتا. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دوران لوٹا گندا ہو اس کو دھو لیتا ہوں تاکہ یہ وقت بھی عمل میں حساب ہو جائے, ہمارا کتنا وقت ایسا ضائع ہو جائے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں درخواست ہے, زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ قرآن میں قسم کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ اتنا بہترین تفسیر کیا ہے. اللہ قسم کھاتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں خسارے میں. وہ خسارہ کیا ہے کہ اپنی قیمتی سرمایہ کو فانی چیزوں پر لگا رہے. خسارہ کیا ہے؟ یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اس کے ایک ایک صبح, ایک جو اللہ کے راستے میں ایک صبح لگاؤ گے یا ایک شام, پوری دنیا سے زیادہ کما سکتے ہو. یقین کرو, یہ KDA کے کوٹیاں نہیں, یہ اسلام آباد کی کوٹیاں نہیں, یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. پوری دنیا اللہ کے راستے کے ایک صبح شام ایک گشت کی قیمت نہیں, لیکن ہم ویسے پھرتے ہیں. ہاں گشت کے دن آگے پیچھے گشت, ہمارے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں. یہ نہیں فارغ ہوتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے. کل کی اس لیے حدیث میں ہے کہ قیامت جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کی قلق اور افسوس نہیں ہوئی مگر اس وقت کی جو اللہ کے ذکر سے مراد دین ہے. دین کے بغیر دین کے کوئی کام میں نہیں گزرا ہے, وہ ایسے ہی فضول گزرا ہے. تو انسان خون کے آنکھ کتنا میں نے وقت ضائع کیا. اے سبحان اللہ, پر وہاں جو ملے گا پہاڑوں جتنا, تو پھر روئے گا کہ میں فضول بکواس کرتا تھا, ساری رات موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا, قرآن نہیں دیکھتا تھا, قرآن کے ایک ایک حرف پر مجھے کیا مل رہا ہے. تو پھر خون کے آنسو بہے. لیکن وہاں کا یوم یتذکر الانسان وانى له ذکرا, وہ انسان کی سمجھ میں بات آئے گی لیکن وہاں سمجھ میں آنے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو میرے پیارے بھائیو, رمضان میں جیسے اور اعمال کرتے ہیں, سب سے اونچا عمل, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کسی کو منواتے نہیں ہے, لیکن ہم بالکل وہ شرح صدر ہے کہ یہ کام سارے نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کے سردار کا کام ہے. اس کام کا درجہ دوسرے اعمال پر ایسا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دوسری امت پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شیخ الحدیث ہے صحاباؤں میں. سب سے بڑے شیخ الحدیث کون ہے؟ 5374 حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد. یہ ایک جگہ کھڑے تھے. مولانا زکریا صاحب نے الاعتدال کتاب میں یہ لکھا ہے. لوگوں نے پوچھا یہاں کیا کر رہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہوں. کہاں کھڑا ہوں؟ اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, توجہ سے سنا, کہ ایک آدمی بیت اللہ کو جائے, دعا کرو اللہ پاک بیت اللہ کے دروازے کھول دے. رمضان میں کتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے, یا اللہ ہماری پوری امت کے اس گناہ کو معاف کر دے. اور میرے پیارے بھائیوں یقین کرو, بنوری ٹاؤن کے علماء نے لکھا ہے, میرے ساتھ رسالہ ہے, بنوری ٹاؤن مدرسہ پورے پاکستان میں روحانیت کے اعتبار سے اس سے کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے روحانی. اس میں علماء نے لکھا کہ ابھی جو بیت اللہ کے دروازے بن گئے اور بھی اسباب ہوں گے, لیکن سب سے بڑا سبب وہ تصویریں بنانا ہے. بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے یہ ظالم تصویر بناتا ہے. اللہ نے کہا تم اتنے گندے ہیں کہ میرے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے میں نے تو اپنا گھر کو تم سے بند کر دی. توبہ کرو, یہ تصویریں مت بناؤ موبائل کے ذریعے سے, پیغمبر کی تصویر بھی نہ بناؤ. ہمارے ادھر فلانے بزرگ کی تصویر, فلانے تصویر حرام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو یہ رمضان کا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. پوچھا کیوں کھڑے؟ میں
अल्लाह के रास्ते में खड़ा। और मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक आदमी ऐसा खुशकिस्मत हो कि रमजान के महीने में बैतुल्ला चला जाए। रमजान में उम्रा करना ऐसा है जैसे नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज करना, नबी के साथ हज करने का अजर है। अल्लाह हम सबको ये एक मुर्तबा ये खुशकिस्मती नसीब कर। लेकिन वो अबू हुरैरा कहते हैं एक आदमी रमजान में उम्रा गया और ऐसा खुशकिस्मत था कि पता भी चला कि आज की रात शबी कदर की रात है, आज की रात, और वो रात जाया नहीं करता, सारी रात हजर अस्वद के सामने रो रो कर गुजारा। मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इससे भी अल्लाह के रास्ते में थोड़े से वक्त के लिए खड़ा होना ज्यादा अजर रखता है। वहां तो नहीं जा सकता है, यहां ये तो कर सकता है ना। और इस तरह कंजुल अमाल में रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वला मौक़िफ़ुन साअतन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुन मिन 50 हज्जा। अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी 22 मिनट की होती है। एक घड़ी खड़ा होना 50 हजों से अफजल है। मौलाना अहमद साहब फरमाते 50 कबूल हजों से अफजल है। हज तो एक फर्ज है, बाकी जितना करोगे नफल है। यहां जो कर सकते वो नहीं करते, हज पर तो नहीं जा सकते लेकिन वक़्त तो लगा सकते। रमजान का एक से रोजा 70 से रोजों जैसा। रमजान में अभी हम बखील हो गए, क्या हो गए? बखील आदमी को अल्लाह पसंद नहीं करते। मुझे याद है जब हंगू रोड मरकज था और या चश्मो वाली, रमजान में लोग से रोजे नहीं लगाते, फिर अशरे शुरू होते थे, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, कभी रमजान सीजन है। एक बात अर्ज करता हूं मेरे प्यारे भाइयों, हमारे साथी किसी अमल की नफी न करो कि भाई छोड़ दो। वो एक आदमी कहते हैं मैं खत्म कुरान करता हूँ या मैं इतिकाफ करता हूँ, अल्लाह पाक सारी सुन्नतों को जिंदा करे, ऐसे वो न करे। खत्म भी करो, अल्लाह के रास्ते में करो तो एक एक पारे पर 49 करोड़ मिलेगा। मैं मिश्ती जा रहा था, अभी खत्म रह गया था, मेरे भतीजे ने 2 रकात में 5 पारे मुझे सुनाए, चलो वो भी उसकी भी नफी, लेकिन पूरा रमजान खत्म के लिए ठहरना और एक से रोजा भी न लगाना। इस रमजान में नबी अलैहिस्सलाम ने फतह रमजान मक्के में हुआ है और बदर मक्के में हुआ है, फर्ज रोजे तोड़वाए इस काम के लिए। तो रमजान में किस किस की नियत के कम से कम से रोजा, ज्यादा तो पूरा रमजान भी लग जाए, खुशकिस्मती महीने लगानी है। हाथ तो खड़ा करो, मैं दुआ कर दो, और खुद नहीं लगाना, पूरे महल्ले वालों को लगवाना है। रमजान की बरकत होती है। और दूसरी है मेरे प्यारे भाइयों, रमजान में कम से कम अपने मस्जिदों को आबाद करो। ओहो इतनी प्यारे हदीस है फज़ाइल अमाल में, लेकिन हम देख ऐसे फज़ाइलमात को रस्मी पढ़ते हैं कि जो आदमी मस्जिद में, जो लोग मस्जिद में बकसरत आते रहते हैं, वो क्या होता है? वो मस्जिद की कूंट है, फरिश्ते उनके हम नशीन होते हैं। फरिश्ते अगर वो किसी काम को चले जाते हैं तो फरिश्ते उनके, अगर वो बीमार हो जाए तो फरिश्ते उनकी इयादत करते हैं। अगर किसी काम को चले जाए तो फिर क्या करते हैं? तो मदद करते हैं। यह हदीस है। और दूसरे प्यारे हदीस है, या अल्लाह तो हमें सहाबा की एक कामिल इत्तिबा। 5 काम सहाबा का खुसूसी मशाला था फज़ाइल सदक़ात में। 5 काम सहाबा का खुसूसी, यानी इसको छोड़ते नहीं थी। हर सहाबी का ये मशाला था। कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, मस्जिदों को आबाद करना। कितनी हो गई? कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह पाक का जिक्र और मस्जिदों को आबाद करना, और नेकी की तरह बुलाना, बुराई से रोकना। ये सहाबा की इत्तिबा, ये सहाबा का खुसूसी मशाला था। तो मेरे प्यारे भाइयों, रमजान में किस किस की नियत है कि इंशाअल्लाह मुझसे, मैं तबलीग के लिए रमजान में जरूर रोजाना वक़्त दे दूंगा। हाथ खड़ा कर दो। अल्लाह के रास्ते अपने मस्जिद में गश्तें करो, मुलाकातें करो। अभी मैं जो ये बड़ा मजा देता है हर जगह, अभी वहाँ भी बयान करता, हमारे इस मंबर पर मैंने पहले भी बयान किया, हमारे कवाट की जमात लिया गई थी ये गुम्बट के, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के महल्ले के एक हाफिज को ज़ियारत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे मस्जिद में तबलीग वाले पड़े हैं, उनको मेरा सलाम पहुँचाओ। क्या पहुँचाओ? और फिर 4 नसीहतें दी कि नबी
کہ جماعت والوں سے کہو کہ گشت زیادہ کرے, گشت پیرو لوگوں میں, ہاں ایک ایک کے دروازے پر جاؤ. دوسرا استغفار زیادہ کرے, استغفار سارے پریشانیوں کا حل استغفار میں لے, ہم کرتے نہیں. ابھی میں ڈیرہ غازی خان میں پچھلے شب جمعے مرکز میں میرا بیان تھا ڈیرہ, تو جمعے کے دن یا ہفتے کے دن ایک آدمی آیا اسلام آباد میں, اس کی نوکری تھی, 40 سال کی عمر کی, کلین شیو تھا, میرے پاس بیٹھا ہے سر کہ میری بیوی 6 سال ہو گئی کہ مجھ سے چلی گئی باپ کے گھر, اور میرا فون بھی نہیں اٹھاتی. جب پتا ابھی جب میں نے استغفار 2 دن ہوئے شروع کیا, اس نے خود فون کیا, بڑا خوش تھا, ابھی 2 دن بھی شروع کر دیا. اور بار میں یہ وضو خانے جا رہا تھا, ایک آدمی تھا آپ جیسے عمر کا, تقریباً 40 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی. اس نے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ, ایک آپ وضو میں پانی استعمال پر وہ لگاتے ہیں کہ کم استعمال کرو. میں 2 لوٹے وضو میں استعمال کرتا, ابھی آدھا لوٹے پانی سے استعمال شروع کی. میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت. یہ بات ابھی رائے کے جوڑ میں مارچ میں خوست کے افغانستان کے علماء تھے, ان سے بات کی. ان میں وہ ایک کہنے لگا کہ میں ابھی قریب زمانے میں دیوبند سے آیا. کہاں سے آیا؟ دیوبند مدرسے سے. وہاں جو وہ ٹوٹیاں ہے نا, ٹوٹی کے ساتھ وہ برتن رکھا ہوا ہے ایک مد کا, وہ ہر ٹوٹی کے ساتھ ایک مد, میرے معلومات کے مطابق 875 گرام, 1 کلو سے بھی, یعنی دیوبند والوں نے وہ نمونے کے طور کہ بھائی اس سے زیادہ پانی. یہ بھی میرے پیارے بھائی, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھو. مجھے ادھر موجود بھی ہو کے غصہ آتا ہے, ہمارے جو مرکز ذمہ دار ہے ٹوٹی کھول کر میں سوا کرتا ہے, پانی بہ رہا ہے. جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف ہوگی. ہاں تو یہ آدمی کہتا ہے میں 2 لوٹے پانی استعمال کر, ابھی آدھا لوٹا. میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس. کس کس کی نیت کے اس کی کوشش کریں گے, مرکز میں نہیں ہر جگہ یہ عادت بناؤ. ہاں اور دوسرے اس نے کہا کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا, میرا کوئی کام اٹکتا نہیں, کوئی کام. یہ ہر آدمی کو کہنا چاہیے, بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب. یہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے. 2 چیزیں عذاب کو ہٹانے والی ہے قرآن میں ہے. کتنی چیزیں؟ یہ جو ابھی عذاب آ رہی ہیں, بلائیں آ رہی, مہنگائی آ رہی ہے, اس کے اسباب ہمارے ساتھ ہے. امت کو استغفار پر لگاؤ, سارے عذابوں کو اللہ ہٹائے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ امت میں ہوں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یہ تبلیغ والا کام اللہ نے ہمیں نبی کا بدل دیا ہے, اس کے ساتھ بھی وہی برکت ہے, رحمت ہے جو نبی کے وجود کے ساتھ. اور دوسرا استغفار ہے. کس کس کی نیت ہے کہ میں روزانہ 313 مرتبہ استغفار کروں؟ کرو گے اپنا فائدہ ہے. دوسروں کو بھی جو بھی پریشانی بتائیے, قرآن حدیث کا بتایا ہوا نسخہ ہے, جو بھی جس لین کی بھی پریشانی ہو اس کو استغفار پر ڈالو اور تبلیغ کے کام پر ڈالو کہ بھئی اپنے محلے کے گشت میں نکل کر دعا مانگا کرو. عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی. ہم بھی پریشانی آتا ہے اس دن گشت چھوڑ جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پریشانی میں گشت کے پیچھے پھر رہے تھے, گشت میں دعائیں قبول ہوتی. گشت کو ناغہ نہ کرو, گشت میں خود نکلا کرو. اس میں جو دعائیں مانگو گے وہ دعا رد نہیں ہوتی. یہ سارے نبیوں کے 1,24,000 نبیوں کی محنت کے نور ہے اس گشت. اپنے آپ کو بڑیا نہ سمجھو کہ میں بڑا آدمی ہوں لوگوں کے دروازے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا ہے؟ ہاں, ایک ابو جہل کے دروازے پر 3000 مرتبہ پیر ذوالفقار نے خطبات فقیر جیل نمبر 13 صفحہ 218 میں لکھا ہے شبلی کہ ایک ابو جہل کے دروازے پر ہمارے پیارے نبی 3000 مرتبہ کرے. ہم نہیں جاتے لوگوں کے دروازوں. نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں میں سے 3 دن, کسی حدیث ہے کسی کو نہیں دیکھتا کہ فلان آدمی 3 دن سے نظر نہیں آیا, تو پھر ان کا پوچھتے, اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے, اگر سفر پر گیا ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے, اگر دیکھا نہیں گھر پر موجود ہوتا تو اس کی ملاقات کرتے. اس کی ہم اپنے محلے میں ایک آدمی مہینے میں بھی نہیں ہوتے, کوئی پتہ نہیں. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے ہمارا. حضرت عمر رسول نے ایک آدمی کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا, فوراً اس کے گھر کی جماعت میں کیوں نہیں آیا مسجد. ماں نے کہا کہ ساری رات تہجد پڑھتا, تہجد آنکھیں لگ گئی.
فرمایا ساری رات سو جاؤں لیکن جماعت کی نماز میں شریک ہو، یہ ساری رات جاگنے سے میرے نزدیک زیادہ افضل۔ ایک دوسرے کے خیر خبر لیتے تھے۔ یہ مسلمانی زندگی نہیں ہے کہ بس اپنا پیٹ بھرو، اپنے بیچو کا دوسرا، یہ تو جانوروں کی زندگی، ناراض نہ ہو جائے مسلمان۔ تو مفتی زین العابدین صاحب فرماتے مدینہ منورہ میں ایک آدمی کی خوشی ہوتی ہے اگر 1000 گھر ہے، مثلا اگر 1000 گھر ہے تو ایک گھر کی خوشی 1000 گھروں پر تقسیم ہوتی تھی۔ اگر ایک گھر میں غم ہوتا تھا تو اس ایک گھر کے لیے نہیں چھوڑتا، وہ 1000 گھر والے اس غم میں شریک ہوتے۔ یہ مسلمانی سے، یہ باطل والوں نے ہمیں ایسا کاٹ دیا کہ ساتھ پڑوسی کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے، کیا ہے، یہ مزے کر رہا ہے۔ لا یؤمن احد من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے ایمان کی قدر کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور ایک روایت دوسری حدیث میں فلیحسن الی جاری، پڑوسی کا خیر خبر لے لے، نہیں لیتا مطلب یہ میں اس کا نہ آخرت پر ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے خیر کی بات کہے، خیر کی بات نہیں کر سکتا ہے تو منہ بند کر دے۔ یہ صفات ہے۔ انسان کی قیمت میرے پیارے بھائیوں اللہ کے ہاں اس سے لگتی ہے، اور سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہم اللہ کو ساتھ لیں گے دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی، اگر اللہ ناراض ہو نہ دنیا میں بھی پریشانیاں۔ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ جیسے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ چوب خدا صدا نہ دارد، شاید دوا نہ دارد۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے لیکن جب لگتی ہے تو اس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہوتا ہے، آدمی نافرمانی کرتا ہے لیکن اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے پھر چیختا ہے، پھر چھڑوانے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے توبہ کرو۔ بس میں بات ختم۔ یہ رمضان میں مولانا، یہ آخری بات تو خاص یاد رکھو، بیان ختم کرتا ہوں۔ مولانا محمد عمر پالن پوری نے فرمایا ہے توبے میں انسان 4 شرطیں پورا کرے۔ کتنی؟ تو انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، چاہے اتنے گناہ کیا ہے کہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے لیکن پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 شرطیں ہو۔ ایک، جو کیا ہے اس پر دل میں ندامت ہو کہ میں نے یا اللہ برا کر دیا۔ دوسرا، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے جو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان۔ تیسری بات، آئندہ نہ کرنے کی عزم کرے۔ چوتھی، جو حقوق رہ گئے، چوتھی شرط حقوق اللہ کے، مثلا نماز کا رہ گئی اس کی قضا لانا، روزے یا زکوٰۃ اس کا ادا، یا بندوں کے حقوق معاف کرا دے یا ادا کرے۔ یہ 4 شرطیں جو آدمی بھی توبے میں پورا کرے گا، یقین کرو جتنے بھی گناہگار ہے ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پاک۔ کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ اس رمضان میں تو ایسا توبہ کریں گے؟ ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور عملی توبہ جو ہے وہ تبلیغ ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس کو توبے کی شوق ہو گئی، جانے لگا تو 100 پورا کر دیے۔ لیکن ایک عالم کے پاس گیا، وہ عالم نے کہا کہ بھائی اس ماحول میں تو خراب ہوا ہے، ابھی تو اگر صحیح توبہ کرنا ہے تو اس بستی کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ نیک لوگوں کے بستی، یہ بخاری کی حدیث سے، وہاں راستے میں موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح، جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، دوزخ والے کہتے 100 قتل کیے ہم لے جائیں گے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ زمین ناپ لو، جس نے اپنے توبے کے لیے، اپنے زندگی چینج کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اگر زیادہ فاصلہ طویل کیا ہے، مثلا سے یہاں گنبد جا رہے ہیں تو بلی ٹنگ چوک تک گیا ہے، ابھی اگر یہاں سے بلی ٹنگ چوک کا فاصلہ آگے گنبد سے زیادہ ہے تو رحمت والے، اگر زیادہ رہ گیا ہے تو دوزخ والے۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ گنبد بلی ٹنگ کے درمیان جو زمین تھی، اللہ نے اس کو فرمایا قریبی سکڑ جاؤ تاکہ اس کا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جب گر گیا تو ایک بالش ایسے سرکنے لگا، وہ اتنی زمین زیادہ طویل کیا تو جنت والوں کے حوالے کر دی۔
تو یہ تو زبان کا توبہ ہے, تبلیغ میں عملی توبہ ہے. ہاں تو ماشاءاللہ اس کے لیے فرمائے رمضان کا ایک چلہ 70 چلوں جتنا انسان میں تبدیلی لاتا ہے. اور رمضان میں جہاں جماعت, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, جہاں سے جماعت نکلے گی وہاں کام کی جڑیں لگ جائے گی, جہاں جماعت جائے گی وہاں کام شروع ہوگا. اور میرے پیارے بھائیو, رمضان میں آپ کے پاس جماعتیں آئیں گے, کیا آئیں گے, خروج زیادہ ہوتا ہے. پھر ابھی پہلے ہفتے بھی جماعت آئی تھی, بعد بھی آئی. جماعتوں سے تنگ نہ ہو جاؤ, یہ اللہ کے مہمان ہے. بات مجھ سے اتنی لمبی کرنی نہیں تھی. ہماری ایک جماعت پنجگور گئی تھی, یہ صوبیدار اجمل میاں گان والوں نے تھے. وہاں متوازی جماعت کے امیر کو ساتھیوں نے آٹا سر پر رکھا کہ امیر صاحب آج روٹی نہیں پکوایا, وہ مسجد میں نہ آنا. وہاں لوگ روٹی نہیں پکواتے تھے, پیدل جماعت تھی. تو امیر پریشان. ایک عورت بلوچی کھیت میں کام کر رہی تھی, اس نے باپ کو دیکھا, بڑے آدمی کو, باپ کیا باپ ہے بابا. اس نے کہا بیٹی کوئی نماز نہیں پڑھ. اس نے کہا میں پکاؤں گی لیکن پیسے لوں گی. 150 روپئے لیے, روٹی پکوایا. عورت خوش ہو گئی کہ گھر میں مزدوری ملا, امیر خوش جائے. رات کو اس عورت جس نے روٹی پکائی ہے, ایک جوان خوبصورت عورت آئی اور اس کے ہاتھوں کو چھوما. اس نے کہا تو کون ہے اور میرے ہاتھوں کو کیوں چھوما؟ اس نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہوں, اور تم نے میرے باپ کے مہمانوں کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹی پکوایا. ہاں نبی کے مہمان ہے. لیکن وہ عورت بھی بڑی غیرت والی تھی. وہ فرماتے تھے کہ پھر رات کو 1 بجے اس کے گھر میں بکری باندھی ہوئی تھی, چوری بھی لی بکری بھی. مسجد امیر کو رات کے 1 بجے اٹھایا کہ امیر صاحب اس بکری کو ذبح کرو, یہ آپ کی دعوت ہے. اور اس علاقے میں جہاں بھی آپ کی جماعت جا رہی ہے مجھے آٹا پہنچا بھی میرے ذمہ ہے. تو جماعتوں سے تنگ تو نہیں ہو جائیں گے. روٹی نہیں پکا سکتے, کم از کم ان کے ساتھ گشت تو کرواؤ. جماعت والوں کے ساتھ تو اپنے برتن ہوتے ہیں, اگر اللہ نے دیا ہے تو لگاؤ, نہیں تو کم از کم اگر پورا رمضان بھی ہمارے مسجد میں جماعت جہری رہے تو ہم ایسے تنگ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بلکہ خود بھی خروج کرو. تو اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی پہلا تقاضا ہے بیرون مہمانوں کے ساتھ. رائیگڑھ میں بیرون مہمان کڑے ہیں جن کا چلہ ہے, کل چلے جائے بیرون مہمانوں کے ساتھ تشکیل کرے, وہ ساتھی کڑے ہو جائے. ایک درخواست ہے میرے پیارے بھائیو, میں نے اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہتا, پتہ نہیں اللہ نے تو تھوڑا سا 2-3 منٹ تو ٹھہرے رہے, کم از کم 1-2 تقاضے تو سن لے. ہاں جی, بیرون مہمانوں کے ساتھ کل سے چلی کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ کڑے ہو جائے. کل سے چلہ جن کا ہے وہ کڑے ہو جائے. سبانا چاچے لادا گا ودارے روئے ماشاءاللہ چلے والا ودارے روئے. دوتا دعا وہ کوئی یا اللہ چه دا کم کسان دریجی یا ودریدلی دی سبانا روان دی, یا اللہ دا رمضان میاشتے کے, یا اللہ دو خدا ودریدل خپل لاری کی قبول کے, امین ٹولیا. یا اللہ قرونوں کے خیرون راوالے, اولاد کے راوالے, کاروبار کے راوالے. یا اللہ دنیا پریشانے و بیماریانوں نے اخلاص کے, آخرت کے چمکاؤ کے, یا اللہ زندگی بیکار کے قبولے کے. دو تالیار ویر کوئی لگ بندے تشکیل والا زوی پر علاج اس ماستا ہونا صرف نمی ولی کوئی تلال بتاسو بیا سبا افتی سبا جمیرز بدلتا ہوئی.